اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتا ہے، اس کے تمام ملائکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی تمام ایمان والے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی یہ تین طرف سے ہمیں درود پاک پڑھے جانا اس ایک آیت مبارکہ سے سمجھ آ جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے اور کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود نہ پڑھا جا رہا ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے، ایک تو درود پڑھا جا رہا ہے وظائف کی صورت میں، یعنی آپ نے اپنا ایک وظیفہ بنا لیا ہوا ہے کہ میں نے 200 مرتبہ 500 مرتبہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو معمول کا درود ہے وہ پڑھا جا رہا ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیں انڈونیشیا سے اذانوں کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی پہلی اذان یعنی فجر سے اگر ہم بات شروع کریں تو انڈونیشیا سے ابتدا ہوگی، تو ساتوں بر اعظم سے اذان گھومتی ہوئی دوبارہ وہیں پہ آئے گی، تو دوبارہ پھر فجر ہو رہی ہوگی۔ اگر یہاں فجر کی اذان کا وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، اب 5 منٹ کے بعد یا 3 منٹ کے بعد خانے وال میں اذان شروع ہو جائے گی، کچا خوہ میں اذان شروع ہو جائے گی، کبیر والا میں اذان شروع ہو جائے گی، جلال پور پیر والا، شجاباد، ان علاقوں میں اذان شروع ہو جائے گی۔ اگر 5 منٹ یا 6 منٹ یا 5.5 منٹ گزریں گے تو کیا ہوگا؟ میاں چنو، چیچا بدنی، ان علاقوں میں اذان شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جب 10 منٹ گزریں گے تو جو علاقے ہمارے پتوں کی سے آگے ہیں، بائی پھیرو ہے، ٹھوکر نیاز بیگ ہے، پھر لاہور ہے، وہاں اذان شروع ہو جائے گی۔ سمجھا؟ اس طرح ہم یوں کرتے کرتے جب ہم کراچی پہنچیں گے تو ہمارا 15 منٹ کا 16 منٹ کا ملتان سے فرق آ جائے گا۔ تو میں نے یہ اس لیے آپ کو سمجھایا ہے کہ جب ملتان میں مثال کے طور پہ فجر کی یا مغرب کی یا کوئی بھی اذان شروع ہوئی تو وہ یوں چلتی ہے، تو یوں اذان چلتے چلتے ہمارے پاکستان کے اندر بھی 35 منٹ لیتی ہے۔ یعنی اگر مغرب کی اذان اب شروع ہوئی ہے تو 35 منٹ 36 منٹ کے بعد جا کے الحمدللہ ماشاءاللہ جتنا اللہ نے ہمیں رقبہ دیا ہوا ہے اس میں جا کے مغرب کی اذان یا کوئی بھی اذان مکمل ہوتی ہے۔ اس طرح آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں گے تو 2 گھنٹے کا فرق آ جائے گا، انگلینڈ چلے جائیں گے 4 گھنٹے کا فرق آ جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہر پل اذان ہو رہی ہے، اور اذان میں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی پہ درود پڑھا جا رہا ہے۔ پھر اذان ہوئی ہے تو پھر تکبیر پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے نبی پہ درود پڑھا جا رہا ہے، پھر تکبیر پڑھی گئی ہے تو پھر نماز پڑھی جا رہی ہے، پھر نماز میں درود پڑھے جا رہے ہیں۔ تو یوں کوئی لمحہ اذان سے خالی نہیں ہے، کوئی لمحہ تکبیر سے خالی نہیں ہے۔ تو جب کوئی بھی لمحہ وقت کا اذان سے تکبیر سے خالی نہیں ہے تو درود سے کیسے خالی ہو گیا؟ اب یہ نقطہ سمجھ آ گیا؟ یہ وہ درود ہے جس کے پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پھر وہ اہل محبت، نصیبوں والے، بختوں والے جو درود کو وظیفہ بنا کے پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے کملی والے پہ درود پڑھتے ہیں، یا اپنی کوئی تعداد کا تعین کر کے درود پڑھتے ہیں، وہ درود پاک الگ ہے۔ جس نقطے پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ والو، اگر آپ صرف تخیل میں، تصور میں صرف یہ سوچیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک لمحے میں کتنا درود بھیجا جا رہا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس تعداد کا تو کوئی تعین کیا جا سکتا ہے یا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک لمحے کے اندر اتنے کروڑ یا اتنے ارب
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھا جاتا ہے۔ کوئی قیاس کیا جا سکتا ہے؟ فرشتوں کی تعداد کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہے، اگر کوئی جانتا ہے تو صرف بنانے والا جانتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی تعداد میں بنایا ہے یا پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مسلمان جنات کی تعداد کتنی ہے، کیونکہ ملائکہ کے بعد سب سے زیادہ تعداد میں کون ہے؟ جنات ہیں، اس کے بعد انسان ہیں۔ تو ہمیں تو انسانوں کا معلوم نہیں ہے، وہ بھی ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ایک لمحے میں ایک اندازے کے مطابق اتنا درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا جا رہا ہے یا بھیجا جاتا ہوگا۔ یہ قیاس ہے، اندازہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور جنات کے بارے میں یا ملائکہ کے بارے میں تو اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو لوگوں جس نقطے پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جس ہستی کے بارے میں جس کے اوپر درود پڑا جا رہا ہے، درود کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، تو اس ہستی کا عالم کیا ہوگا، اس ہستی کی شان کیا ہوگی، اس ہستی کا مقام کیا ہوگا، اس ہستی کا مقام کیا ہوگا۔ اب میں آپ کو اس مقام کے حوالے سے ایک روایت دو چار فکروں کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ابو قاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے رسالہ کشیریہ جو ہے وہ تحریر فرمایا، اس میں وہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، میں نے تجھ میں 10,000 کان پیدا کیے، 10,000 کان پیدا کیے، یعنی یہ جو کان ہے اس کان کے اندر کان کی سماعت کو بڑھانے کے لیے مزید 10,000 وہ آلے لگائے، یعنی عام لوگوں سے سماعت اللہ کے کلیم کی کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی، تاکہ جو میں کہوں وہ تو سن سکے، جو میں کہوں وہ تو سن سکے۔ پھر میں نے تجھ میں 10,000 زبانیں بنائیں تاکہ تم مجھ سے کلام کر سکے۔ اب کلیم کے کیا معنی ہے؟ اللہ سے کلام کرنے والا اور کلام سننے والا۔ تو جو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی استعداد کو بڑھایا، سماعت کی استعداد کو بڑھایا اور بات کرنے کی استعداد کو بڑھایا، تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے 10,000 تجھ میں کان پیدا کیے اور 10,000 زبانیں پیدا کی تاکہ تو مجھ سے کلام کر سکے اور میرے کلام کو سن سکے۔ لیکن اے میرے کلیم، یاد رکھ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے میری محبت اور قرب مل جائے، یا تو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا زیادہ اور محبوب بن جاؤں، تو پھر یاد رکھ کہ میرے محبوب پہ کثرت سے درود پڑھنا پڑے گا، پھر کثرت سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ تو لوگوں یہ نقطہ میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قربت کو، اپنے قرب کو، اپنی معرفت کو، اپنی محبت کو درود و سلام کے اندر مخفی رکھا ہے، درود و سلام کے اندر مخفی رکھا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ تو میں نے کیا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجنا پڑے گا۔ اب اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ آپ حضرات میں سے اکثر لوگوں نے دلائل خیرات کا نام سنا ہوگا، یعنی سب سے مستند کتاب ہے اور سب سے مقبول کتاب ہے درود پاک کی، جو سب سے زیادہ دنیا بھر میں محبت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اہل محبت کا وہ وظیفہ ہے، اہل محبت کا وہ وظیفہ ہے۔ تو سب سے زیادہ درود پاک کی پڑھے جانے والی کتاب کا نام ہے دلائل خیرات۔ تو جنہوں نے وہ تالیف کی ہے ان کا نام ہے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ بعد میں سلسلہ عالیہ شاذلیہ کی انہوں نے بنیاد بھی رکھی، سلسلہ عالیہ قادریہ شاذلیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ شاذلی تم میری امت کے 1,00,000 گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. یعنی تو میری امت کے 1,00,000 لوگوں کی شفاعت کرے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کملی والے کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا انعام میرے پہ کیسے ہوا ہے کہ یعنی یہ جو منصب ہے یا شفاعت کا حق ہے یہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شاذلی تو 1,000 مرتبہ دن میں اور 1,000 مرتبہ رات کو میری خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ بیچتا ہے. تو اللہ والو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں خود بھی بخشا جاؤں، میرے اہل و عیال، میرے بچے، میرا خاندان، میرا گھر بار، میرا قبیلہ وہ بھی بخشا جائے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا پڑے گا. یہ ضمانت ہے بخشش. درود و سلام ضمانت ہے دنیا میں آسانی کی، قبر میں آسانی کی، حشر میں آسانی کی. بے شمار احادیث مبارک احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں کہ جو دنیا میں درود پڑھتا ہے اللہ اس کی دنیا کو بھی آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کی قبر کو بھی آسان کر دیتا ہے، اور اس کا حشر تو پھر آسان ہی آسان ہے. جس کی قبر آسان ہے اس کا حشر بھی آسان ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دوسروں لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن جاؤں، شفاعت کا ذریعہ بن جاؤں، تو پھر اللہ والوں امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ چلتے ہوئے 1,000 مرتبہ صبح اور 1,000 مرتبہ رات کو درود پاک پڑھو. انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بھی آسان گزرے گی، آپ کے اہل و عیال کی زندگی بھی آسان گزرے گی. جس کی اللہ نے اس زندگی کو آسان کر دیا، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کی قبر بھی ٹھنڈی ہوگی. تو جس کی قبر ٹھنڈی ہوگی اس کا حشر سکھی ہوگا، اس کا حشر میں پھر نشر نہیں ہوگا انشاءاللہ، بلکہ حشر میں اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. اور جو بات امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو کملی والے نے ارشاد فرمائی ہے اس کے مطابق ہم گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی شفاعت کا حق دے گا. یعنی ایک ہم خود بھی انشاءاللہ بخشے جائیں گے، جنتی ہوں گے، اور دوسرا کیا ہوگا کہ دیگر لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے. تو اس کے لیے کون سا وظیفہ، کون سا عمل کرنا ہے؟ یعنی میری بات آپ سمجھ گئے ہیں، یعنی عمل سے تمیز نہیں لینا، درود پڑھنا ہے. یعنی ماشاءاللہ آج تو سارے جاگ رہے ہیں کہ آپ فوراً بات کو سمجھ گئے ہیں کہ حضرت صاحب ہم تو تمیز لینے آئے ہیں، آپ نے کس طرف ہمیں چلا دیا ہے. تو اللہ والو جو درود تمہیں میدان شفاعت میں شفاعت کا حق لے کے دے رہا ہے، کیا دنیا میں تیرا کوئی حق رب رہنے دے گا؟ اگر آپ دکھی آئے ہیں کہ میرا فلاں نے حق دبا لیا ہے یا فلاں نے میرے پہ ظلم کر دیا ہے، تو کیا اللہ رب العزت اس دنیا میں تجھے محروم رہنے دے گا؟ جس کو حشر میں اللہ اتنی عزتیں دے رہا ہے، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اللہ والو آپ تصور کرو کہ اللہ دنیا میں تجھے کتنی عزتیں دے گا. اب سنو کہ دنیا میں اللہ کتنی عزتیں دیتا. میں اب بات اس موضوع کی نہیں، یہ بھی کافی سارا یہ پڑھا ہوا مواد جو آپ کو دینا ہے، لیکن کیونکہ بات آ گئی تو میں وہ نقطہ جو کھول دیتا ہوں کہ اللہ دنیا میں کیسی عزتیں دے گا. امام شاذلی ہی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. اب دیکھیں میں نے پہلے ایک ان کا خواب بیان کیا، اب دوسرا کر رہا ہوں، اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضور کی زیارت کا ذریعہ بھی درود پاک ہے. حضور کی زیارت کا ذریعہ یا وظیفہ بھی درود پاک ہے. اگر آپ اس دنیا میں چاہتے ہیں کہ مجھے کملی والے کی زیارت ہو جائے تو درود پاک پڑھیں. کیا پڑھیں؟ کثرت سے درود پاک پڑھیں. تو امام شاذلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے چہرے پہ یعنی میری گالوں پہ بوسہ دیا، میری گالوں پہ بوسہ دیا. تو میں نے شرما کے جھجک کے ساتھ اپنا چہرہ جو ہے، منہ جو ہے وہ موڑ لیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ شاذلی اپنا منہ ادھر کرو. اللہ والوں تھوڑا یہ باتیں یوں سننے والی نہیں ہیں، میں نے کہا تھا یہ اس موضوع کی نہیں ہے، یہ اس ماحول میں باتیں سنانے والی ہیں جب سارے اہل محبت بیٹھے ہوں، پھر سنانے کا بھی مزہ آتا ہے اور سننے کا بھی مزہ آتا ہے. اب امام شاذلی رحمت اللہ علیہ شرما گئے، اتنی بڑی ہستی اللہ کے محبوب کیا کر رہے ہیں
کہ چہرے کو پکڑ کے امام شاذلی کے بوسہ دے رہے ہیں اور آپ نے شرما کے ایک طرف کر لیا. جس طرح آپ اپنی بیٹی کے سر پہ بوسہ دیں یا بیٹے کے دیں, بڑا بیٹا ہو جائے یا بیٹی بڑی ہو جائے تو بچے شرما جاتے ہیں بڑوں سے. اسی طرح امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شرما گئے اور آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا. تو کملی والا نے کیا کمال کا فکرہ ارشاد فرمایا, یعنی بوسے کے اندر محبت تو ہے لیکن جو اگلا فکرہ ارشاد فرمایا جو اس کے اندر محبت چھلکتی ہے وہ بوسے میں نہیں ہے, وہ بوسے میں نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شاذلی اس چہرے کو, اس منہ کو میں بوسہ کیوں نہ دوں جو میرے پہ درود پڑھتا ہے, میں اس منہ کو کیوں نہ چوموں, اس منہ پہ بوسہ کیوں نہ دوں, اس چہرے کو پیار کیوں نہ کروں, اس منہ کو پیار کیوں نہ کروں جو میرے پہ درود پڑھتا ہے, جو میرے پہ درود پڑھتا ہے. تو اللہ والو اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت ملے تو کیا کرنا پڑے گا, درود پڑھنا پڑے گا, کثرت کے ساتھ درود پڑھنا پڑے گا. اب اللہ والو جو پریشان حال آپ حضرات میں لوگ بیٹھے ہیں, اگر وہ میری بات توجہ کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی رہ ہی نہیں جائے گی. جب اس درجے کا کرم ہم میں سے کسی کے اوپر بھی ہو جاتا ہے, اللہ کرے ہم سب پہ ہو جائے, اللہ سب کے اوپر یہ رحمت فرمائے, جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اللہ ان پہ بھی کرم فرمائے. اگر ہم میں سے کسی کے اوپر بھی یہ کرم ہو جاتا ہے تو ذرا اندر سے بولو نا, اندر سے یہ کیا آواز آتی ہے, کوئی دکھ رہ جائے گا نہیں, آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آئی. ذرا اس کو بولنے دو نا, یہ اندر سے کیا بولتا ہے, کوئی دکھ رہ جائے گا, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی جادو, کوئی بندش رہ جائے گی. جب کملی والا اس درجے کا احسان فرما دے گا پھر کرم ہی کرم ہے, پھر کیا ہے, کرم ہی کرم ہے. اور اس درجے کا کرم چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا, کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا پڑے گا, کثرت کے ساتھ. اللہ والو ہمارے بزرگان, میں کئی بار بیانات کے اندر بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے بزرگان نے, ہمارے مشائخ نے راتیں دنیا کی باتیں کر کے نہیں گزاری یا سو کے نہیں گزاری, راتیں جاگ کے گزاری ہیں اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ راز و نیاز کر کے گزاری ہیں, راز و نیاز کر کے گزاری ہیں. اللہ والو آپ اہل سنت کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھو, اہل ایمان کی, مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو, اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر کیسے کیسے ولی اللہ پیدا کیے ہیں کہ جو سارا دن درود پڑھتے تھے اور رات کو حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ فرمان آپ کا میرے تک پہنچ ہے, کیا یہ صحیح ہے, کیا یہ صحیح ہے. اب یہ کیونکہ میرا آج موضوع نہیں ہے, کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی کلام کروں گا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ پاک آپ کو مدینہ لے جائے. جب آپ مدینہ پاک جائیں یعنی مسجد نبوی شریف میں جائیں تو جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح, یعنی دوسری طرف جو ہے باب مجید سے جب آپ نکلتے ہیں یا باب فہا سے جب آپ نکلتے ہیں باہر تو بالکل سیدھا چلیں, جس طرح ہمارے ٹیلی فون اسٹینڈ کی سیدھی گلی ہے ایسے روڈ پہ سیدھا چلیں تو ایئرپورٹ روڈ آ جاتا ہے. تو ایئرپورٹ روڈ پہ کونے کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے, اس کو مسجد بخاری کہتے ہیں, مسجد بخاری کہتے ہیں. وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے وہ منسوب ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہاں بیٹھ کے تمام احادیث مبارکوں کو جب اکٹھا کر لیا تو پھر کیا تھا, وہاں بیٹھ کے کملی والے سے تصدیق کر کے ان احادیث مبارک کو کتاب کے اندر تحریر کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حدیث کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے اوپر جو آثار ہوتے, جو آثار نمودار ہوتے, ان آثار کو میں سمجھ کے یہ بات یا یہ نتیجہ اخذ کر لیتا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث موضوع ہے, یعنی من گڑت ہے, غلط ہے. اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جو ہے وہ حشاش بشاش ہوتا تو مجھے معلوم ہو جاتا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا قول مبارک ہے. اور جب آپ کے چہرہ انور کے اوپر سرخی آتی
یا پیشانی مبارک اوپر سلوٹیں ظاہر ہوتی تو میں سمجھ جاتا کہ ناگواری کے اثرات ہیں، جو میں بول رہا ہوں یہ اللہ کے نبی نے نہیں بولا، یہ آپ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ بولو درود پاک ایسی نعمت ہے، جو میں نقطہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، جو موتی آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، درود پاک وہ نعمت ہے جو حضور کی بارگاہ میں حضوری تک لے کر جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضوری تک لے کے جاتی ہے۔ دیکھیں ہم یہاں بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہے، ایک پردہ ہے نا، حجاب ہے، ہم دیکھ تو نہیں رہے ہیں، ہمیں تو مسجد نبوی شریف بھی نظر نہیں آ رہی، حالانکہ وہ اتنی کثیف ہے، اتنی بڑی ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہے، تو نور والا کیسے نظر آ جائے گا؟ تو ہمارے درمیان میں کیا ہے؟ حجاب ہے۔ تو درود پاک ایسی نعمت ہے، جو درود پڑھتے جاؤ گے تمہارا باطن پاک ہوتا جائے گا، یعنی قلب دل جو ہے وہ پاک ہوتا جائے گا، اور یہ حجاب ہٹتے جائیں گے۔ پھر تو ادھر درود پڑھے گا، پھر یوں نہیں پڑھے گا کہ سامنے حجاب ہے، تو کملی والے کو دیکھ کے درود پڑھے گا، تو دیکھ کے درود پڑھے گا، پھر تیرے اندر برود نہیں رہ جائے گا، نفرتیں نہیں رہ جائیں گی، قدورتیں، بغض، کینہ، یہ نہیں رہ جائے گا۔ کیوں؟ جب دھیان کملی والے کی طرف ہو گیا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر درود پڑھنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے سننے والی بات ہے، آگے ذرا بولو کیا آتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر وہ ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم اذان میں پڑھتے ہیں، کیوں؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھتا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ کا نبی کملی والا مصلی پہ بیٹھا ہوتا، تو میں دیکھ کے کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں ھذا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ ہے اللہ کے رسول، یہ ہے اللہ کے رسول۔ تو اللہ بولو اب یہ کوئی یہ پڑھنے کا لطف اور بن دیکھے پڑھنے کی بات، کیا یہ دونوں ایک ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ چلیں اس بات کو تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، ظاہری حیا سے آپ نے پردہ فرما لیا، تو سیدنا بلال کو اپنے محبوب نظر نہیں آ رہے۔ اب اذان پڑی ہے، اذان کے الفاظ تو وہی رہنے ہیں قیامت تک۔ تو اللہ بولو آپ ذرا تصور کرو، اللہ نہ کرے آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہوں، یا والد فوت ہو جائیں، یا گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے، آپ گھر جاؤ، دفتر سے دکان سے ماں نظر نہ آئے، ذرا تصور کرو، یہ محبت کی باتیں یہ ایسے سمجھ نہیں آئیں گی، تو کیا آپ کی کیفیت ہوگی کہ ماں نظر نہ آئے؟ کسی کا بیٹا ہے، بیٹی فوت ہو جائے، وہ گھر میں جائے، آگے وہ رشتہ نظر نہ آئے، تو اس کے اوپر کیا کیفیت ہوگی؟ تو جس کا کملی والا نظر نہ آئے، جس کا مرشد ہادی نظر نہ آئے، جس کا لجپال نظر نہ آئے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، تو سیدنا بلال نے کہا کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں اذان نہیں پڑھ سکتا، میں جن کی محبت میں کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ نظر نہیں آتے، بلال کیسے اذان پڑھ سکتا؟ جب آپ کو زیارت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی تو آپ مدینہ تشریف لے کے آئے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گلہ کیا کہ بلال تو نے ہمیں سے ملنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہمارے سے ملنا ہی چھوڑ دیا ہے، تو آپ مدینہ پر تشریف لے کر آئے، تو دونوں شہزادوں نے، حسنین کریمین نے فرمائش کی کہ آپ اذان تو پڑھیں۔ تو جو ہی سیدنا بلال نے حسنین کریمین شہزادوں کی فرمائش کے اوپر اذان پڑھنا شروع کی، تو اللہ والوں مدینہ کی تاریخ پڑھو کہ لوگ کرلاتے ہوئے گھروں سے نکلے کہ حضور کے وقت کی اذان آ گئی ہے، اور لوگ اس گمان سے مسجد نبوی شریف میں بھاگے کہ حضور آ گئے ہیں، کملی والے واپس آ گئے ہیں، کیوں؟ وہ اذان آ گئی ہے۔ تو پہلے فکرے ادا کیے، جب پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اسی مصلی کی طرف دھیان کیا جہاں کملی والا بیٹھا تھا، جہاں آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آئے تو غش کھا کے گر پڑے،
رش کھا کے گر پڑے، اذان مکمل نہیں ہوئی. اس کا نام عاشقی ہے، اس کا نام عاشقی ہے کہ محبوب نظر نہیں آ رہا. آج میں کدھر انگلی کا اشارہ کر کے کہوں کہ ھذا رسول اللہ؟ کدھر میں اشارہ کروں؟ کدھر میں آنکھوں کے ساتھ دیکھوں؟ کدھر میں دیکھوں؟ میرے ایک ملنے والے ہیں، مریض بھی ہیں، میرے انگلینڈ میں ہوتے ہیں، آج کل آئے ہوئے ہیں. تو ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، تو یہ 2-3 دن پہلے مجھے مل کے گئے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بڑا عجیب ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ بڑا عجیب ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کہتے جی مغرب کی اذان ہو رہی تھی تو میں مدینہ پاک میں تھا. کہاں تھا؟ مدینہ پاک. تو ریاض الجنہ کے آس پاس وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ شریف کے بالکل قریب ہے. کہتے ہیں جی جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہتے ہیں میں ایسے مڑا تو میں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو مجھے شرطوں نے آ کے پکڑ لیا، 4-5 وہ لال رومال والے آئے، انہوں نے مجھے آ کے پکڑ لیا. اب لولو میں جو وہ وہاں کا نظام ہے، میں اس کے حوالے سے بات نہیں آج کرنا چاہتا، نہ میری وہ ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ والو، جب تمہارے دل میں عشق رسول ہوگا تو لال رومال کیا کوئی لال رضائی بھی لے کے آ جائے گا، تم اس کا منہ بند کر دو گے، کیونکہ تمہارے کندھے کے اوپر کملی والے کا ہاتھ ہوگا، تمہارے اوپر کملی والے کا ہاتھ ہوگا. اب دیکھو وہ بندہ، میں ان کو چودھری صاحب کو جانتا ہوں، وہ ساری زندگی انہوں نے انگلینڈ میں گزاری ہے، وہ عالم نہیں ہے، چہرہ صاف، داڑھی صاف، عام آدمی ہیں، لیکن درود پاک پڑھتے ہیں، کملی والے کی محبت ہے. جب وہ 3-4 لال رومال والے متوے ٹوٹ پڑے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، ایسے اشارہ کیوں کیا ہے، کہتے ہیں میں نے ان کا بازو ایسے پکڑا تو میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ یہ رسول اللہ نہیں ہے. میں نے کیا بات کہی کہ جب تمہارے اندر عشق رسول ہوگا پھر تمہیں عالم فاضل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جو تمہارے متعلق بات آئے گی یا دل میں بات آئے گی، کملی والا خود تصرف کرے گا، اللہ خود تیرے دل میں جواب ڈالے گا. اب اللہ کو معلوم ہے، میرے کملی والے کو معلوم ہے، میرا مہمان آیا ہے، میرے پاس بیٹھ کے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے رہا ہے. اور یہ کھپتی جو ہیں لال رومال والے، یہ آ کے اس کو میرے مہمان کی تذلیل کر رہے ہیں، تو کیا میں رسول نہیں ہوں؟ کیا میں نبی نہیں ہوں؟ اب میرا امتی پریشان ہو جائے گا، وہ یوں سوال کریں گے، وہ عالم ہے، یہ عوام ہے، تو وہ اس کا جواب تو نہیں دے سکتا. تو اللہ والو ان کے دل میں اللہ نے کیسی دلیل ڈالی اور کیسا جواب ڈالا. انہوں نے اسی متبوں کو یہاں سے پکڑ کے نیچے بٹھا لیا کہ اذان ذرا ہو لین دے، ذرا اذان ذرا ہو لین دے. اب آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کی اذان ہونے کے بعد وہ 10 منٹ دیتے ہیں جس میں وہ نوافل پڑھتے ہیں یا وہ افطاری وغیرہ ہوتی ہے. انہوں نے بحث شروع کی تو انہوں نے ایک ہی بات کہی، مجھے وہ یہ کہیں کہ تم نے یوں کیوں کیا ہے. ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو نے پیچھے مڑ کے ایسے کیوں کیا ہے. تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کیا کہا کہ بتاؤ کہ یہ رسول اللہ نہیں ہے. وہ بحث کریں، یہ کہ نہیں تم بس یہ کہو ہیں یا نہیں ہے. وہ کیا کریں؟ بحث کریں، دلیلیں دیں کہ فلاں صحابہ نے اس طرح نہیں کیا، فلاں صالحین نے نہیں کیا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ آگے سے کیا کہ یہ باتیں چھوڑو، مجھے صرف ایک بات کا جواب دو، ہاں یا نہ، ادھر سامنے کہہ کے کہو کہ یہ رسول اللہ ہیں یا نہیں ہے. بس اللہ والوں وہ کہتے کہ نہیں ہے، مرتد ہو جاتے، موقع پہ کافر ہو جاتے. اور اگر کہتے ہیں کہ ہیں تو اہل سنت ہو جاتے. اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو کیا ہوتے؟ مرتد ہو جاتے، کافر ہو جاتے. اور اگر وہ کہتے کہ ہیں ھذا رسول اللہ تو پھر کیا ہو جاتے؟ اہل سنت ہو جاتے. اب ان کے نصیب میں کیوں یہ کہ لکھا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ نہیں نماز کے بعد بات کریں گے، نماز کے بعد بات کریں گے. یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. بھائی تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ یہ رسول اللہ نہیں ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تو لگنو
درود پاک کی کثرت نہیں ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ کوئی تمہیں اچک کے ادھر لے جائے گا، کوئی اچک کے ادھر لے جائے گا۔ آج میں بول رہا ہوں تم میرے ہو جاؤ گے، کل کوئی اور بولے گا اس کے ہو جاؤ گے، تم کسی کے بھی نہیں ہوگے، پھر کسی کے نہیں ہوگے۔ لیکن جب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے بن جاؤ گے، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد درود ہوگا، تو وہ درود کبھی بھی تمہیں برود والوں کے پاس نہیں جانے دے گا، یا تمہارے اندر برود پیدا نہیں ہونے دے گا، تمہیں سیدھے رستے پہ رکھے گا۔ اور جب تمہاری تربیت درود پاک پڑھتے پڑھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک سے فیض آتے آتے تربیت اتنی ہو جائے گی، کسی دن کملی والا کیا کرے گا، جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ 2 کاموں میں 1 کام کرے گا۔ کتنے کام کرے گا؟ 1، 2 میں سے 1، یا در پہ بلائے گا یا در پہ تشریف لے آئے گا۔ نوازنے کے 2 ہی طریقے ہیں نا، جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں، یا در پہ بلا لیں گے عمرے یا حج پہ، یا در پہ تشریف لے آئیں گے۔ پھر تجھے خود رہنمائی کریں گے کہ تیرا حصہ فلاں کے پاس ہے، اس کے پاس جا کے مرید ہو جا، تاکہ ظاہری تربیت اس سے سیکھ لے، دین اس سے سیکھ لے۔ تو جب تک اللہ والوں کسی کو مرشد نہیں ملتا، ہادی نہیں ملتا، رہبر نہیں ملتا، استاد کہہ لو وہ نہیں ملتا، مرشد کے لفظ سے خار کھاتے ہو، ٹیچر کہہ لو نہیں ملتا، جب تک آپ کو ٹیچر نہیں ملتا، پروفیسر نہیں ملتا، تو تب تک آپ کیا کرو؟ کملی والے پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ کملی والا جانے تو جہاں بھیجنا ہے وہ منزل جانے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے، اور جہاں تمہارا روحانی رزق ہے، حصہ ہے، فیض ہے، وہ منزل جانے، وہ خود رہنمائی کریں گے۔ اس دور میں ڈنگے سدھے، اگے شاہ، کھبے شاہ، کرنٹ شاہ، بیٹری شاہ، ان پیروں کو نہ پکڑو۔ پیر پکڑنا ہے تو پیر کامل کو پکڑو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، لپٹ جاؤ۔ اور اس کا لپٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ درود پاک ہے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں۔ 2 اینٹوں کو آپس میں کس سے جوڑتے ہیں؟ گارے سے یا سیمنٹ سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑنا ہے، جو بانڈنگ فورس ہے، جو جوڑنے کا ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ درود و سلام ہے، درود و سلام ہے۔ جتنا کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو گے، اتنا رشتہ آقا اور غلام کا، نبی اور امتی کا مضبوط ہوتا جائے گا۔ وہ تو جس طرح کہ ہم پاپی ہیں، گناہگار ہیں، عاجز ہیں، سیاکار ہیں، وہ آج نہیں ہمیں لوارث چھوڑے، تو جب دن رات ان پہ درود پڑھیں گے تو لوارث چھوڑ دیں گے۔ 4 دن نہیں گزریں گے، پھر کیا کو فرمائیں گے؟ میں نے کیا بات کہی؟ یا در پہ بلائیں گے یا تیرے در پہ تشریف لے کر آئیں گے، تیری رہنمائی فرما دیں گے۔ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات سناتا ہوں، کیونکہ اب آپ کی محبت تھوڑی سی جاگی ہے تو میں اس کا فائدہ اٹھا لوں، کیونکہ میرا مقصود اور مطلوب تو بیانات کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو۔ 2006 میں عمرے پہ تھا، ایک سلسلہ علیہ صابریہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، تو وہ بھی عمرے پہ تھے۔ میں 2-4 دن پہلے پاکستان آ گیا، وہ میرے بعد میں پاکستان پہنچے، پھر ملتان یہاں میرے پاس تشریف لے کے آئے ملنے کے لیے، اپنا ان کا کچھ علاج بھی تھا، اس سلسلے میں بھی آئے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، وہ پھر مدینے میں دیکھا شغل آپ نے، جام صاحب مدینے میں آپ نے وہ شغل دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا میں دیکھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے کہ ہوا یہ تھا کہ ایک عربی، یعنی وہاں کا انصار مقیم مدینے میں رہنے والا، اور ایک پاکستانی جو عمرے پہ گیا ہوا تھا۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ دونوں معاہدہ شریف پہ سلام پڑھ رہے تھے، 10-11 یا 11:30 بجے کا وقت تھا، یا 10 سے 11 بجے کا وقت تھا، کیونکہ ظہر میں کافی وقت تھا۔ سلام پڑھ رہے تھے۔ وہ جو پاکستانی ہے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ استغاثہ پیش کیا۔ اب وہ پاکستانی واللہ عالم زندگی میں پہلی بار عمرے پہ گیا ہے، دوسری بار گیا ہے، تیسری بار گیا ہے، چوتھی بار گیا ہے، جتنی بار بھی وہ جا چکا ہے وہ انصار کو تو نہیں پہنچ سکتا نا،
وہ تو وہاں لوکل ہے، مقامی ہے. وہ جو انصاری تھا وہاں پہ، وہ پچھلے 20 سال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ حاضری دے رہا تھا. اب میں نے کہا تھا توجہ رکھنی ہے، بات سننی ہے. کتنے سال سے حاضری دے رہا تھا؟ 20 سال. اللہ والو جمعہ بھی جوان ہو جاتا ہے، بیاہ قابل ہو جاتا ہے. 20 سال منہ سے کہنا ہوتا ہے. کسی در پہ آپ 20 سال سے جا رہے ہوں اور آپ کا کلام نہ ہو رہا ہو، تو روحانیت کی دنیا میں تو انسان ویسے ہی بدزن ہو جاتا ہے. روحانیت کی دنیا میں تو انسان ویسے ہی بدزن ہو جاتا ہے. اور ظاہریت کی دنیا میں بھی تیسرے دن آپ کسی کے گھر آپ ایک بار جائیں، 2 بار جائیں، وہ دروازہ نہ کھولے، ہمارا تو ظرف ایسا، ہم پہلی بار کے بعد دوسری بار بھی نہیں جائیں گے. تو وہ 20 سال سے حاضری دے رہا ہے لیکن قلبی تعلق نہیں بن رہا. آج ایک پاکستانی آیا، اس نے سلام کیا، اپنی جو بات تھی وہ حضور کی بارگاہ میں رکھی. ادھر عربی آیا، اس نے جو بات تھی، جو سلام پڑھنا تھا پڑھ کے وہ وہیں بیٹھ گیا. جب بیٹھ کے وہ مراقبے کی حالت میں تھا، یعنی درود پڑھ رہا تھا، درود پڑھتے پڑھتے وہ سلسلہ صابریہ چشتیہ کے بزرگ فرمانے لگے کہ اس کی آنکھ لگ گئی، ایسے اونگ آ گئی. جب اونگ آئی، نہیں اونگ نہیں آئی، نیند نہیں آئی، سویا نہیں، اس کو سلایا گیا ہے. یہ الفاظ کی کمزوری ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو نیند آ گئی یا اونگ آ گئی. حقیقت کیا ہے؟ وہ سویا نہیں تھا، اس کو سلایا گیا تھا کہ جب تک تیرا نبی کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہوگا رابطہ نہیں ہوگا. عقیدہ درست نہیں ہوگا رابطہ نہیں ہوگا. 20 سال تو کیا 20 صدیاں بھی تو حاضری دیتا رہے گا، رابطہ نہیں ہوگا. تو ضابطے والا رہے گا، تو رابطے والا نہیں بن سکتا. اللہ بولو جب تک آپ چاہتے ہو کہ میرا شیخ کی روح کے ساتھ رابطہ ہو، پھر شیخ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرنا پڑے گا. فنا فی الشیخ کا مقام طے کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ ہو، تو پھر فنا فی الرسول کا مقام طے کرنا پڑے گا. اپنی ذات کو حضور کی ذات میں فنا کرنا پڑے گا، پھر رابطہ ہوگا. وگرنہ ہم کیا ہوں گے؟ ضابطے والے. سلام پڑھا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، حجی اللہ حجی اللہ حجی اللہ. وہ دھکا دیں گے، آپ کو آگے کر دیں گے. بس یہ ضابطہ ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ ضابطہ ہو گیا. تو جب رابطہ ہوگا تو یہاں بیٹھ کے بھی مدینے والے سے سلام ہو جائے گا، یہاں بیٹھ کے بھی سلام ہو جائے گا. اب اللہ پاک نے کیا کیا؟ اس انصار کو، عربی کو سلا دیا، یعنی اونگ آ گئی. اونگ آ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جڑا پاکستانی گیا ہے نا، مزہ آیا کوئی؟ جس پاکستانی نے استغاثہ پیش کیا تھا، اللہ کے نبی نے اب اس انصار کو جو آپ کے میزبان ہیں اس کو فرمایا کہ یہ جو پاکستانی گیا ہے اس کو جا کر کہے کہ جو پہلا رشتہ آیا ہے بس اتھے ہی کر دے. جو پہلے رشتہ آیا ہے وہی کر دے. اب وہ عربی دوڑا ہوا آیا، اس پاکستانی کا ماتھا چوم رہے، ہاتھ چوم رہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کسی کو چما چٹی کی جائے تو فوراً پکڑ کر لے جاتے ہیں. تو وہ مجھے بزرگ اس لیے کہہ رہے تھے، وہ شغل آپ نے دیکھا تھا، تو کہتے میں بھی حیران ہوا کہ ایک عربی یہ کیسے پاکستانی، ہمیں تو وہ حقیر سمجھتے ہیں، ہمیں تو وہ اتنا حقیر سمجھتے ہیں، وہ اجمی کو سمجھتے ہیں اور پاکستانیوں کو بالخصوص سمجھتے ہیں. تو یہ پاکستانی کے ہاتھ چوم رہے، ماتھے چوم رہے، اور جیب سے جتنے پیسے ہیں وہ بھی نکال کے اس کو دیے جا رہا ہے، اس پہ پھینکے جا رہا ہے. اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اے پیسے سٹنے والا کام تو پاکستان جیسے کرنے کو آلاتے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں جب پاس سے گزرا تو ہم بھی رک گئے، یہ ویل چیئر پہ تھے. تو وہ عربی نے اللہ والو ڈھائیں مار مار کے یہ بات سنائی کہ میں 20 سال سے کملی والے کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، کبھی رابطہ نہیں ہوا. اے پاکستانی، تو حج عمرے کے لیے آیا ہے، آج پہلی بار آیا ہے، تو نے آ کے سوال کیا ہے اور تیرے سوال کا جواب مجھے دیا ہے کہ جا اس پاکستانی کو جواب دے کر آ. اس کو کہہ گیا کہ جو 2 تیری بیٹی کے رشتے آئے ہیں ان میں سے جو پہلے آیا ہے وہاں کر دے، اللہ خیر فرمائے گا، اللہ خیر فرمائے گا. اور جب میں نے کملی والے کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں 20 سال سے آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں، میرے پہ کرم نہیں، میں انصار ہوں،
میں کیا ہوں؟ انصار ہوں. تو میرے پہ یہ کرم نہیں ہے، یہ ایک اجمی ہے، ایک عربی ہے، آج آیا ہے، آپ نے اس کے اوپر اتنا کرم فرما دیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کرم ہوتا ہے عقیدے کے مطابق. اس کا عقیدہ تھا کہ میرا نبی قبر میں زندہ ہے، وہ اہل سنت تھا. اس کا عقیدہ تھا، اس کے علماء نے اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جن علماء نے محنت کی کہ اہل سنت کے عقیدے کو قائم رکھا اور رکھ رہے ہیں. اس کے اوپر محنت تھی، اس کا عقیدہ تھا کہ میرا نبی، میرا کملی والا قبر میں زندہ ہے، مکمل حیات کے ساتھ، مکمل اختیار اور تصرف کے ساتھ. میرا نبی سنتا بھی ہے، میرا نبی جواب بھی دیتا ہے. تو جب اس کا عقیدہ تھا کہ میرا نبی سامنے تشریف فرما ہے تو اس نے استغاثہ پیش کیا. تو میں نے اس کو اس کے عقیدے کے مطابق جواب دیا ہے. تیرا عقیدہ یہ تھا کہ میرا نبی چلا گیا ہے تو میں تیرے سے رابطہ کیسے کرتا؟ تیرا عقیدہ یہ تھا کہ میرا نبی چلا گیا ہے تو رابطہ کیسے کر؟ پھر تیرے سے ہم نے بات کی ہے ضابطے کے والی. تیرے سے ہم نے بات کیا کی ہے؟ ضابطے والی. ضابطہ کیا ہے؟ پردے میں رہ کے. ضابطہ کیا ہے؟ پردے میں رہ کے. اور رابطہ کیا ہے؟ پردے ہٹا کے. تو اللہ والو ضابطے والے تو ہم سارے ہی ہیں، الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھا، اہل ایمان ہیں. اور ضابطے سے اٹھ کے آپ چاہتے ہو کہ میں رابطے والا بن جاؤں، تو میں نے ابھی بھی یہ بات عرض کی ہے، اگر شیخ سے رابطہ چاہتے ہو، اولیاء اللہ سے رابطہ چاہتے ہو، پھر اپنی ذات کو شیخ کی ذات میں فنا کرنا پڑے گا. فنا فی الشیخ کا مقام طے کرنا پڑے گا. سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہو کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ضابطے میں نہ رہوں بلکہ میں رابطے میں ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو. جب کثرت سے درود و سلام پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ایک دن حجاب ہٹا کے اللہ دکھا بھی دے گا اور اللہ منوا بھی دے گا. اللہ دکھا بھی دے گا اور اللہ منوا بھی دے گا. پھر تیرا ایمان کیا ہو جائے گا؟ غیب سے شہود کی طرف آ جائے گا. پھر تو دیکھ کے کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ بولو دنیا کی پریشانیاں ہوں، دنیا کے مسائل ہوں، دنیا کے دکھ ہوں، تکالیف ہوں، بیماریاں ہوں، بلائیں ہوں، وبائیں ہوں، کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پڑھو، اللہ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما دے گا. جس طرح آج کل کراچی میں طوفان کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اللہ رب العزت ہمارے ملک کو جو محفوظ فرمائے، اور اہل علاقہ جو ہے جو قریب ہیں جن کے متاثر ہونے کا ڈر ہے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ اپنی رحمت کو دیکھے، ہمارے اعمال کو نہ دیکھے. ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ کراچی والے پہلے مرے یا کھپے یا برباد ہوں، ملتان والے پہلے ہونے چاہیے. ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم ایک سے بڑھ کے ایک نالائق ہیں، گناہگار ہیں، لیکن ہم عاجز ہیں. یہی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے محبوب کی زلفوں کو دیکھ، چہرے انور کو دیکھ اور اپنی رحمت کو دیکھ. اگر ہمارے اعمال کو دیکھے گا تو پھر اعمال میں تو سب سے پہلے پھر ہم حقدار ہیں کہ عذاب ہمارے پہ آنا چاہیے. ہم اتنے گناہگار ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک بھی حفاظت فرمائے. اللہ موسیٰ ضریر رحمت اللہ علیہ جب آپ کی کشتی بھنور میں پھنس گئی، طوفان میں پھنس گئی، موجوں کی لپیٹ میں آ گئی، تو آپ کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ اے موسیٰ میرے پہ درود پڑھو. جب کشتی والوں کو موت سامنے نظر آنے لگی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات سکھائی؟ درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ اللہ والو درود پاک دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک دعائے رحمت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے، اور ایک دعائے نجات ہے بلاؤں سے بچنے کے لیے. یہ ایسا خوبصورت درود پاک ہے. تھوڑے دن پہلے بھی میں نے اس پہ کلام کیا، اس کی ویڈیو بھی آرزو چینل پہ اپلوڈ ہے، وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں دوبارہ. اور یہ درود پاک کیا ہے کہ بیک وقت آپ دعائے رحمت بھی کر رہے ہیں اور مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنے کے لیے دعائے نجات بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ وہ تمام حضرات جو تکلیف میں آئے ہیں، بیماریوں کا
شکوہ یا سوال لے کر آئے ہیں، جادو کا سوال لے کر آئے ہیں، اولاد کی نافرمانی کا سوال لے کر آئے ہیں، مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اس کا سوال لے کر آئے ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں آپ حضرات ہیں تو صرف 100 بار روزانہ صبح اور 100 بار رات کو درود تنجینا پڑھو، اللہ والوں کبھی بھی دکھ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ جب اللہ سے پناہ مانگتے رہو گے، نجات مانگتے رہو گے، آنے والی مصیبتیں بھی اللہ ٹالتا رہے گا۔ تقدیر کی لکھی ہیں قریب آئیں گی، لیکن اللہ تجھے تتی ہوا نہیں لگنے دے گا۔ اور کملی والے پہ ساتھ درود بھی پڑھتے رہو گے، اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار درود پڑھا اس پہ 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 4 انعام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ 4 انعامات بھی تجھے ملیں گے، اور بقیہ جو درود تنجینا میں جو دعائے نجات تو پڑھے گا وہ اللہ دعا مانگنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے سے مدد طلب کرو۔ آپ تکلیف کے اندر ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور درود تنجینا کے آخر میں کیا ہے کہ اللہ کے تصرف، اللہ کے اختیار، اللہ کی الوہیت، ربوبیت اور قدرت کا آپ اعتراف کر رہے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ جب یہ درود سرا سمجھ کے اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھو گے تو یوں رحمت چھم چھم برسے گی۔ تو جہاں رحمت برستی ہے وہاں ہریالی ہوتی ہے یا وہاں تباہی ہوتی ہے، خشکی آتی ہے؟ وہاں ہریالی ہوگی۔ اللہ سارے دکھ دور کر دے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ میں نے جب اس پہ بیان کیا تفصیلی، اس پہ میں نے بتایا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود پاک شیخ موسیٰ ظریف رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرمایا تو ابھی 313 بار نہیں پڑھا تھا، اللہ نے بھنور سے نکال دیا، اللہ نے اس طوفان سے، ان موجوں سے نکال دیا۔ اس لیے آپ حضرات بھی اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی محبت میں، اور جو اہل وطن ہیں یعنی کراچی کے لوگ ہیں، آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت ذہنی اذیت میں ہیں، اور جو بے شرم میڈیا ہے، جو لوڈے لپاڑے ہیں یوٹیوب پہ، وہ ان کے دکھوں کو اور بڑھا رہے ہیں، ان کے غموں کو اور بڑھا رہے ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، اب رخ ادھر ہو گیا ہے، اب فلاں وقت ٹکرائے گا۔ اللہ والو، اللہ نے اسی لیے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ جب تم کسی کو سکھ نہیں دے سکتے، تمہیں دکھ دینے کا کیا اختیار ہے؟ ایک یوٹیوبر کے پاس کون سی معلومات ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہے جا رہے ہیں فلاں جگہ پہنچ گیا، فلاں جگہ پہ پہنچ گیا؟ تیرے پاس کون سا سیٹلائٹ ہے؟ بجائے کہ لوگوں کو حوصلہ دینے کے، بھی اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اب کیا ہے، لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں، کراچی کے لوگ ہیں، ڈی ایچ اے کے لوگ، ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے گھر خالی کر دو۔ تو اللہ والو آپ ذرا سوچو تاکہ اندر آپ کے احساس پیدا ہو، اللہ نہ کرے ابھی آپ خانقاہ سے نکلو، آپ کو گھر سے فون آئے کہ سیلاب آ رہا ہے، پولیس والے آئے تھے کہنے سے گھر خالی کرو، تو آپ کدھر جاؤ گے؟ کہاں وہ سامان اٹھا کے لے کے جاؤ گے؟ بیوی بچے لے کے جاؤ گے؟ گھر میں سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں، کہاں لے کر جاؤ گے؟ اگر اٹھانے کا موقع بھی مل جائے تو کہاں لے کر جاؤ گے؟ کہاں لے کے جاؤ گے؟ اپنی جان تو بچا کے بھاگ جاؤ گے، تو جو معلوم متا اللہ نے دیا اس کو اٹھا کے کہاں لے جاؤ گے؟ گھر کس کے حوالے کر کے جاؤ گے؟ سمندر کا پانی آتا ہے یا نہیں آتا؟ چور آئے لو، ڈاکو آئے لو، اور نقد آئے لو، پانی تو پتہ نہیں آتا کہ نہیں ہے، تباہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو اللہ والو، اللہ پاک ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کیا کرو ایسے یوٹیوبرز کی، بجائے کہ ان کے پروگرامز، ان کے ویلاگز یا ان کی ویڈیوز دیکھ کے ان کو ہلا شیری دینی۔ ایسے لوگوں پہ پھٹکار رب کی بھی ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والو، میں سخت الفاظ کے اندر کہتا ہوں کہ اگر تم کسی سکھ نہیں دے سکتے، تمہیں دکھ دینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اب ان کے لیے دعا کرو بس۔ نہ طوفان ہماری مرضی سے آیا ہے، نہ ہماری مرضی سے واپس جانا ہے۔ ہم یہ عقیدہ یا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ضرور پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے، پر جائے گا تیری رحمت سے۔ آیا کس کی وجہ سے ہے؟ ہمارے اعمال، اصول ہے نا، جیسے اعمال ویسے فیصلے۔ تو آیا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے اور جائے گا تیری رحمت کے بھروسے پہ، رحمت کی وجہ سے۔ تو رحمت فرما اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے، ان جد اللہ والے ہاتھوں کے صدقے،
جو امت کے لیے اٹھے، جب تشریف لے کے آئے تب بھی اللہم اغفر لی امتی، جب دنیا سے تشریف لے کے گئے تب بھی اللہم اغفر لی امت، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی استغاثہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ امت پہ، قوم کے اوپر کڑا وقت ہے، نگاہ کرم فرمائیں، نگاہ کرم فرمائیں۔ تو آپ حضرات سے بھی التجا ہے، گزارش ہے کہ اپنے ملک کے لیے، خصوصی طور پہ جو اہل کراچی ہیں ان کے لیے، یا جو ساحل کے قریب لوگ رہتے ہیں، جو دیہات ہیں، وہاں قصبے ہیں، چھوٹے موٹے شہر ہیں، ان سب کے لیے جو ہے وہ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ ان کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک کو بھی اس طوفان کے سے، کسی بھی قسم کے نقصان سے جو وہ محفوظ فرمائے۔ اللہ والو ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں سیلاب سے اور ملک کی سیاسی حالات کی وجہ سے، اور کراچی پہلے تباہ ہے، پچھلے سال سارا مونسون میں بارشیں ہو کے سب کچھ تباہ ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے تھوڑا سا جھٹکا لگ گیا، اللہ والو غریب بندے کو تو پہلے روٹی نہیں مل رہی، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک پھلکا بھی نصیب نہیں ہوگا، آپس میں لوٹ کے مریں گے، افراتفری کا عالم ہوگا۔ اللہ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس کے لیے میں نے کیا کہا ہے کہ جو دنیا کی تکلیفوں کے لیے آپ آئے ہیں، اس کے لیے جو درود تنجینا پڑھیں، اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کی نیت بھی کریں، اس کے اندر پوری امت کی نیت بھی کریں، یا اللہ سارے مسلمانوں پہ بھی رحم فرما، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بس لوٹنے والے بنو۔ پڑھنا تو 100 بار ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے پڑھنا ہے، تو اللہ والو اگر پورے پاکستان کی نیت کر لو گے تو تمہارا زور لگ جاتا ہے، اگر پوری امت کی نیت کر لو گے تمہارا زور لگ جاتا ہے۔ تمہارا زور نہیں لگنا، لیکن تمہارے پہ کرم کی انتہا ہو جائے گی، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ ایک کمزور بندہ ہو کے ساری مخلوق کی بھلائی مانگ رہا ہے، اور میں قادر ہو کے ان کو عذاب دوں، میں رحمان ہو کے ان کو عذاب دوں، میں رحیم ہو کے ان کا احتساب کروں، یہ مجبور ہو کے جو کر کچھ نہیں سکتا پھر بھی کہہ رہا ہے سب کا بھلا سب کی خیر۔ تو اللہ بولو یہ والی سوچ اور فکر رکھ کے اس درود تنجینا کو 100 بار روزانہ، 100 بار شام پڑھو، اور جب یہ اللہ آفت کوئی مصیبت کو ٹال دے تو پھر بھی ملک کے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے، اور اپنی جو ضروریات ہیں جو میں نے بتائی ہیں، گھریلو پریشانی ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کی نیت کر کے 100 بار صبح اور 100 بار رات پڑھنے کا آپ ایک ترتیب بنا لیں، اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ 2 ترتیبیں میں نے پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں، اگر ان میں کوئی اچھی لگے بیان سن کے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جو آج میں نے بتائی یہ سیدھی سادہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور آج رات کون سی ہے؟ شب جمعہ، یعنی آج جمعرات ہے، آج کی رات جمعے کی رات کہتا ہے، جس کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ جمعے کا، جمعہ المبارک کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کو 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اب شب جمعہ شروع ہو گیا ہے، مبارک رات، مبارک گھڑیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو اللہ اب یہ آپ نے باتیں سن لی ہیں فقیر سے، آج اور اسی وقت اپنا معمول جو ہے وہ شروع کریں، معمول بنا لیں، یہ درود پاک پڑھنا شروع کریں، اور 100 بار آج رات کو پڑھیں، کل سے پھر 100 بار صبح و شام۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت تمام پریشانیوں سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ جو طریقہ میں نے بتایا اس کی اجازت ہے، باقی درود پاک کی کوئی اجازت نہیں ہے، وہ تو عین حکم ہے۔ اللہ مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام حضرات کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔